کا تعلق صرف سورج کے ساتھ ہے. گرمی بھی پہنچاتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے. چاند ہے وہ سب سورج سے لے رہے ہیں. پانی کا واحد ذریعہ سمندر ہے، واحد، اور کوئی نہیں. بادل آتے ہیں، بارش برساتے ہیں، جو پہاڑوں میں جاتا ہے چشمے بنتے ہیں. ہمارے یہاں آتا ہے زمین میں پانی ہے. بارشیں بند ہو جائیں، بارشیں کہاں سے آتی ہیں؟ سمندر سے. واحد ذریعہ، اور کوئی ذریعہ نہیں. اس لیے جب پانی سارا برس جاتا ہے، جو سیب ہونا تھا سیب ہو جاتا ہے، جو زائد پانی واپس سمندر میں ہی جاتا ہے اپنے مرکز میں. دنیا کے جتنے دریا ہیں وہ سمندر کی طرف ہیں. گواہ ذریعہ ہے. عجیب بات ہے. اور یعنی دنیا کے، میں غور کر رہا تھا کہ دنیا کے نظام چلانے کے لیے جہنم کو استعمال کیے، کیونکہ سورج کی سردی گرمی کا تعلق بھی جہنم کے ساتھ ہے، اور سمندر کے نیچے بھی جہنم. لیکن اس کو ٹھنڈا کر کے، جیسے آگ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70 بار اس آگ کو ٹھنڈا کیا گیا، پھر میرے اور آپ کے استعمال میں دی گئی. اور سورج جو سردی گرمی لیتا ہے وہ حدیث شریف میں آتا ہے وہ جہنم ہے. جہنم کے سانس لینے سے سردی گرمی 6 مہینے ٹھنڈا سانس لیتی ہے، 6 مہینے گرم. ہر 6 مہینے بعد سانس لیتی ہے. اور اس کے 2 منہ ہیں. دنیا کے آدھے خطے میں سردی ہوتی ہے 6 مہینے میں، اور آدھے میں گرمی. پھر اگلے 6 مہینے میں دوسرے خطے میں گرمی اور اثر. عجیب، سبحان اللہ. ہمارے یہاں گرمی آ رہی ہے، ساؤتھ کے پورے علاقوں کے اندر اس وقت سردی آ رہی ہے. تو جون جولائی میں سخت شدید سردی کا موسم ہے، اور وہاں دسمبر جنوری گرمی کا ہے. یہ جہنم سے آ رہی اس کو، یعنی یا سمندر، یعنی وہاں سے سانس، یعنی سانس ہے اصل نہیں، اس کا جو سانس ہے، اور سانس بھی سورج جذب کرتا ہے، اور پھر سورج اس کو پھینکتا ہے، اور پھر وہ کتنے پردوں میں چھننے کے بعد وہ گرمی ہم تک آتی ہے، تو اس قابل ہوتی ہے کہ ہمیں نفع پہنچا سکتے. سبحان اللہ، ڈائریکٹ نہیں ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. کتنے پردوں میں چھنتی ہے. یعنی پردہ اوپر زمہریر ہے. اب جہاز اوپر جائے گا تو لکھا ہوگا -50 پر اس وقت چل رہا ہے. اس میں سے سورج کی گرمی گزر کر جو آتی ہے تو کتنی گرمی ہے، اتنے ٹھنڈے ہو کر آتی ہے. کیونکہ جہنم بہت گرم ہے. جس طرح 70 بار آگ کو ٹھنڈا کیا گیا تو یہ آگ دی گئی ہمیں استعمال کے لیے. 70 بار پانی سے گزارا گیا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جہنم کی طرف اکثر لے جاتی ہیں. جی، دنیا ہے یہ دنیا جیفا طالب وہاں خلاف ادھر لے آتی ہے. یہاں سارا یہ نظام اس کا رکھا ہے. عجیب ہے. سمندر میں بھی تحت البحر نار، سمندر کے نیچے آگ ہے، یعنی وہاں جہنم چھپائی ہوئی ہے. اس پر اتنا پانی ڈالا ہوا ہے، اتنے پانی کے نیچے چھپائی. اگر ایسے نکلی ہوتی تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا. جی، لاکھوں کروڑوں اربوں من پانی کے نیچے، اور گہرائی بھی پتہ نہیں کہاں. سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے ایک تکڑے جن کو بھیجا تھا، دیو، جو غوطہ خور تھا. پتہ نہیں کتنے عرصہ وہ سفر کرتا رہا سمندر میں. پھر ایک جگہ جب پہنچا تو آگے سے وہاں فرشتوں کا پہرا تھا. ان کا رک جاؤ رک جاؤ. جی. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ان کو سلمان السلام خط بھی تھا میرے پاس، یہاں سے آگے کسی کو اجازت نہیں، آپ واپس چلے جاؤ. جی. وہاں سے آگے دوسرے حدود شروع ہوئے تھے. وہ پہلے داغ تھے جہنم. یہ جو ہم جو سمندر کا کہتے بھی یہاں 2 میل ہے، یہ تو کنارہ ہے. اصل میں سمندر یوں ہے، اس طرح جس طرح دیکھچی ہے ایسے. یہاں پر 1 میل ہے یا 2 میل ہے یا 10 میل ہے، 100 میل ہے. لیکن اس کا جو وسط ہے اس کا کچھ لا یعلم الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کتنا گہرا. یہ چونکہ سمندر اب ٹوٹا ہوا ہے، پہلے سمندر اکٹھا تھا، زمین ایسے تھی اور ایسے یہ سمندر تھا. بعد میں زلزلوں سے پھر وہ زمین جب ٹوٹی تو پانی بیچ میں آ گیا.
طرح جتنے بھی دنیا کا نقشہ دیکھو گے اس میں چونچے نکلے، یہ یہاں چونچ ہے، یہ یوں ملاؤ ایسے اکٹھا واہ ہو واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ، اس پہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ سب یہ جو خلیجیں بنی ہوئی یہ ٹوٹے ہوئے سمندر ہے۔ سبحان اللہ، عجیب تجزیہ ماشاء اللہ، یہ تو پرانی باتیں تھیں، لیکن ابھی جو سوامی طوفان ہے سوامی، سنا اس میں 1 میٹر کے قریب آگے پیچھے ہوگی زمین میں، جی، یعنی 1 میٹر کھل گئی، اللہ، اس کی وجہ سے موسم بدل گیا، ورنہ ہمارے یہاں جون جولائی میں بارشوں کا تصور نہیں تھا، اس کے بعد سے موسم تبدیل ہو گئے 1 میٹر کے بدلنے سے، اس نے اتنا دھکا مارا کہ زمین آگے پیچھے کر یہ ٹوٹ گئی۔ جی، اس لیے پہلے سمندری سفر نہیں ہوتے تھے، پیدل سفر تھے، کیونکہ سمندر تھا ہی نہیں۔ بعد میں جب ایسا ہوا تو پھر کشتی ایجاد ہوئی، کشتی سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ